السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ایدیہم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدر مجلس، حکم صاحبان، مہمانان گرامی اور مشفق و ربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ وزن خطابت میں مجھے جس موضوع پر بولنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے امن عالم اور اسلام. محترم سامعین، آج دنیا کے اندر امن و امان کی کتنی پیاس ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک تمام عالمی ممالک کوشاں ہیں. کئی بین الاقوامی اداروں کا قیام کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی ہے، مگر اس کے باوجود دنیا کا کوئی ملک داخلی اور خارجی طور پر خود کو بالکل مامون و محفوظ نہیں سمجھ رہا ہے. اکتوبر سن 1943 کے اندر چین، روس، امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کے سربراہان ماسکو کے اندر جمع ہوئے اور ایک بین الاقوامی ادارے کے قیام پر سب متفق ہو گئے جو عالمی سطح پر امن کے لیے سرگرم عمل رہے. 3 اپریل سن 1945 تقریباً 1.5 سال کے اندر اقوام متحدہ کی دعوت دین پڑی، جس کا سب سے بنیادی مقصد بین الاقوامی پر امن و امان کی بین الاقوامی اور بین الاقوامی سطح پر امن و امان کی فضا قائم رکھنا اور اسلام میں قائل ہونے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنا تھا. حالانکہ اس کے ذریعے کئی شعبے اور مقاصد ہیں، مگر بنیادی طور پر شانتی اور امن بحال رکھنا اس کا مقصد تب سے آج تک رہا ہے. حالانکہ موجودہ حالات میں بین الاقوامی دہشت گردی اور بدامنی کے بدترین صورتحال کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان ساری کوششوں کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہو پا رہا ہے، بلکہ دہشت گردی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور عالمی امن و امان مزید خطرے سے دوچار ہو رہا ہے. موجودہ عالمی امن و امان کو آج سب سے زیادہ اگر خطرہ ہے تو صرف اور صرف دہشت گردی سے ہی ہے. اور قرآن کریم ہر طرح کی ظلم و زیادتی اور دہشت گردی کی اسی طرح فساد کی مذمت بیان کرتا ہے اور اس کی سخت وعید سناتا ہے. قرآن کریم کی نظر میں ہر طرح کی ظلم و زیادتی دہشت گردی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اور اللہ رب العالمین سورہ نحل کی آیت نمبر 88، سورہ انفال کی آیت نمبر 73 میں بھی بیان کرتے ہیں کہ حق کی مخالفت، باطل کی حمایت، اہل کفر و شرک اور معصیت سے تعاون و محبت اور دین اخلاق سے عداوت بھی دہشت گردی ہے. محترم سامعین، اسلام امن و شانتی کا مذہب اور امن و سلامتی کا پیکر ہے. اسلام کی تمام تعلیمات امن کے اصول پر مبنی ہیں، خواہ وہ براہ راست ہوں یا بالواسطہ طور پر ہوں. اسلامی تعلیمات سے واقف ہر مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ مذہب اسلام ایک امن پسند دین ہے، وہ صلح آشتی کا مذہب ہے، بلا وجہ قتل و غارت گری وہ قریشی کا سخت مخالف ہے. وہ کسی مسلمان کے قتل کو گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کہ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس نے بغیر کسی جرم و خطا کے کسی انسان کے قتل کرنے کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے. محترم سامعین، اسلام امن کا مذہب ہے اور اس نے ایک دوسرے کو تکلیف دینے کو حرام قرار دیا ہے. جیسا کہ بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، الراحمون یرحمهم الرحمن. جو لوگ کسی دوسرے پر رحم کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر رحم کرتا ہے. اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ بل لا يرحم الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ لوگ خصوصی طور پر محروم رہیں گے جن کے دلوں کے اندر دوسرے کے لیے رحم نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم کسی پر ظلم نہ کرو. محترم سامعین، آج پوری دنیا بے چین و پریشان ہے کہ قتل خونریزی، دہشت گردی، چوری ڈکیتی، لوٹ مار اور ان کے علاوہ اتنی خرابیاں اس دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں. ان سب کو اس دنیا سے کس طرح ختم کیا جائے اور پوری دنیا کے اندر امن و امان کی فضا کیسے قائم کی جائے. امن و شانتی قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کا کوئی اچھا نتیجہ سامنے نہیں آتا. حالات اور بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور عالمی امن و امان کی اس بگڑتی صورت حال کو سر تسلیم کھم کر رہے ہیں. آج ہر کسی کو اپنی جان و مال، عزت آبرو کے لٹ جانے کا خدشہ ہے اور اس کے خوف سے ہر کوئی بے چین و پریشان ہے. آج کی صورت حال بے حد ہی افسوسناک ہے. سارا خطہ عالم بد امنی کی آگ میں جھلس رہا ہے. کم و بیش ہر فرد و معاشرہ اور ملک اپنے وجود، اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت آبرو وغیرہ کے تعلق سے مضطرب ہے. محترم سامعین، اسلامی تعلیمات امن کے اصول پر مبنی ہیں، خواہ وہ براہ راست ہوں یا بالواسطہ طور پر ہوں. اسلامی تعلیمات سے واقف ہر مسلمان اس بات سے باخوبی واقف ہے کہ مذہب اسلام ایک امن پسند دین ہے، وہ صلح آستی کا مذہب ہے. وہ بلا وجہ قتل غارت گری کو سخت مخالف کرتا ہے اور اسلامی تعلیمات پر غور کریں کہ مذہب اسلام امن و سلامتی کی کیا اہمیت دیتا ہے اور کس انداز سے اصلاح کی تمام مزاحمتوں کو دور کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اگر آج بھی ان اصول پر عمل کیا جائے تو یقیناً دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوگا. چنانچہ قرآن حدیث میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی دہشت گردی اور بدامنی پھیلانے والے کی مذمت بیان کرتے ہوئے اس کی شدید ترین سزا بھی متعین کر دی ہے. اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 33 کے اندر فساد و بدامنی پھیلانے والوں کی سزا بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ارشاد فرماتے ہیں، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون.
اسی طرح سورہ انفال میں بھی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات موجود ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے دہشت گردی اور بد امنی پھیلانے والوں کی سخت ترین وعید سنائی ہے۔ محترم سامعین، اسلامی تعلیمات پر جب تک اس کے حاملین و متبعین عمل پیرا رہے تو پوری دنیا کے اندر امن و امان رہا اور اس کے سائے میں رہ کر لوگوں نے ہمہ جہت ترقی و خوشحالی کی منزلیں طے کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخری سانس تک پوری دنیا میں امن و امان کو بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پوری دنیا سے فساد کو ختم کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔